کردار میں بھی اچھی ہیں، ہماری خوبصورت بھی اچھی ہے، صورت بھی اچھا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے ان محترم، ان باعزت شوہروں کے لیے چھپا کے رکھا تھا۔ یہ ترانے گنگنائیں گی اپنے شوہروں کے اعزاز، اور ایک رات میں جنت کی حوریں اہل ایمان کے لیے دنیا کے اندر ہی ان کی موجودگی میں نامزد کر دی گئی ہیں کہ آپ کو کون کون سی حوریں ملیں گی۔ اللہ رب العالمین نے نام فکس کر دیا ہے، آپ جب پہنچیں گے آپ کی شادی ان سے کرا دے گا۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ کی یہ صحیح حدیث ہے، لا تؤذی امرأۃ زوجہا، دنیا کے اندر کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، چاہے بھی جس طریقے سے، اگر وہ تکلیف پہنچاتی ہے، چاہے وہ خدمت نہ کر کے یا اس کا حقوق زوجیت جو ہے اس کو نہ ادا کرتی ہے، کسی بھی طرح سے اگر اپنے شوہر کو دنیا کے اندر عورت تکلیف پہنچاتی ہے، الا وقالت زوجته من الحور العین، جب بھی تکلیف پہنچاتی ہے، جنت کی جو اللہ رب العالمین نے حور عین مقرر کر رکھا ہے اس مرد کے لیے، وہ کہتی ہیں لا تؤذیہ قاتلک اللہ، اللہ تجھے برباد کرے، ہلاک کرے۔ یہ بد دعائیں کرتی ہیں کہ اے دنیا کی عورت، ہمارے اس نامدار شوہر کو تکلیف نہ پہنچا، اس لیے کہ یہ تیرے پاس چند دن کے لیے ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں چند دن ہی ہے، 60 سال 65 سال کی زندگی ہے۔ جنت کی زندگی، آخرت کی زندگی تو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی، ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ تو یہ عورت کہتی ہے جنتی حور عین کہ اے عورت، اللہ تجھے برباد کرے، ہلاک کرے، تو میرے شوہر کو نقصان پہنچا رہی ہے، تکلیف پہنچا رہی ہے، ایذا دے رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، اسے تو تکلیف نہ دے، یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جنتی حور عین کو جنتی مردوں کے لیے ان کی دنیا کی زندگی ہی میں نامزد کر دیا ہے کہ یہ فلاں کی بیوی ہے۔ اس لیے تو وہ بد دعا کرتی ہے ایسی عورت پر جو اپنے شوہر کو دنیا کے اندر تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قدر حسین و جمیل یہ عورتیں ہوں گی کہ ان کے ہڈی کے اندر کا گودا گوشت کو پھاڑ کر لباسیں پہنی ہوں گی، 70 لباسیں پہننے کے باوجود ان کی خوبصورتی کا اندازہ آپ کریں کہ ان کے ہڈی کے گودے نظر آئیں گے۔ اتنی خوبصورت اللہ رب العالمین نے جنتی عورتوں کو بنایا ہے۔ یہ بطور نعمت اللہ رب العالمین حور عین کو جنتی مردوں کو دے گا۔ تو یہ جو نعمت کے طور پر اللہ رب العالمین نے اتنی خوبصورت ان کو بنایا ہے، تو دنیا کی وہ عورتیں جو اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، جو اللہ کے لیے نمازیں پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، صدقہ و خیرات کرتی ہیں، اپنے عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھتی ہیں، اپنے عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہیں، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرتی ہیں، پردہ کا اہتمام کرتی ہیں، اللہ رب العالمین کو ہمیشہ راضی اور خوش کرنے کی تمنائیں دلوں میں لیے پھرتی ہیں، ایسی عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ اور کسی بھی مرد کی خوشی اس وقت تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی ہے جب تک اس کی دنیا کی بیویاں جو بناتے آدم میں سے ہوں گی، آدم کی بیٹیوں میں سے ہوں گی، ساتھ میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہ کر دے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین جنتی مرد کو ان کی بیویوں کے ساتھ ان کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے ساتھ و ساتھ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر جنتی جو بھی مرد دنیا کا جنت میں جائے گا، اسے اللہ رب العالمین آدم کی اولاد سے 2 عورتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ حور عین کتنا عطا فرمائے گا؟ اللہ رب العالمین کم سے کم تو ہر آدمی کو 70 حوریں عطا فرمائے گا، زیادہ کتنی دے گا اس کی کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے۔ تو جنت کی حوریں جب اتنی صفات، اتنی خوبصورتی، اتنے یا پرکشش اور اتنے دل فریب منظر کو پیش کرنے والی ہوں گی، تو جنت کے اندر جو دنیاوی عورت جائیں گی ان کی خوبصورتی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں دنیا کی عورت زیادہ خوبصورت ہوگی یا حور عین زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حوروں پر اللہ رب العالمین نے ویسے ہی فضیلت دی ہے جس طریقے سے باہر رہنے والا کپڑا
اندر رہنے والے کپڑے پر فضیلت رکھتا ہے۔ انسان اندر پھٹا پرانا کپڑا بھی پہن سکتا ہے، بنیان انڈر ویئر اس کی پرانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوپر کا کپڑا زیادہ چمکدار، زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے اندر والے کپڑے پر باہر والے کپڑے کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، ایسے ہی دنیا کی عورت کو جنت کی حوروں پر اللہ رب العالمین فوقیت عطا فرمائے گا، حسن و جمال میں، پاک دامنی میں، شرمیلا پن ہونے میں، اور اپنے شوہروں کی خدمت کرنے میں، اپنے شوہروں کی خواہشوں اور چاہتوں کو پورا کرنے میں اللہ رب العالمین جنت کی حوروں سے کہیں زیادہ ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ تو ایک نعمت ہے، اور ان کو دنیا کے مردوں کی طرح عورتوں کی بھی جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اس لیے جس طرح کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر کوئی آدمی ہو، اس کے پاس اس کی بیوی ہو، اور اس کے پاس کئی نوکرانی ہو، کئی غلام خادمہ اور لونڈیاں ہوں، لونڈیاں کتنی بھی خوبصورت ہوں مالکہ کے انڈر ہی میں ہوتی ہیں، وہ نیچے ہی ہوتی ہیں۔ تو جنت کی حوریں کتنی بھی خوبصورت ہوں، دنیا کی جنتوں کی خوبصورتی کے آگے ان کی خوبصورتی فیل ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی جنتی عورت اگر دنیا کے اندر جھانک دے تو اس کی خوبصورتی سے پوری دنیا، زمین و آسمان کی خلا روشن ہو جائے، خوشبو بکھر جائے پوری دنیا میں، اور اس کی دوپٹہ جو سر پر ہے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے قیمتی اور بھاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے دنیا کے اندر عورت کتنی بھی بدصورت کیوں نہ ہو، اگر اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے اعمال، اس کے اخلاق اللہ کے تعلیمات کے مطابق ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرماتا ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، کہ ہم ان کو نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے۔ دنیا کی عورتوں کو اللہ رب العالمین اثر نو پیدا فرمائے گا، اور آگے فرماتا ہے فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو کنواری اور باکرہ بنائیں گے۔ عورت کو اللہ رب العالمین چاہے اس کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، جنت کے اندر وہ کنواری ہوگی، باکرہ ہوگی، عرباً اترابا، شوہروں سے زیادہ محبت کرنے والی، اپنے شوہروں پر مر مٹنے والی، اور ہم عمر ہوں گی۔ جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا کہ جنت کے اندر ایک جنتی کی عمر 30 سے 33 کے بیچ ہوگی، ایسے ہی جنتی عورتوں کی بھی عمریں ہوں گی، چاہے وہ حور عین ہوں یا دنیاوی عورتیں ہوں، ان کی بھی ایج، ان کی بھی عمریں 30 اور 33 کے درمیان ہوں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عرباً اترابا، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی، اپنے شوہروں پر فدا ہو جانے والی، اور ہم عمر ہوں گی لاصحاب الیمین، اللہ تعالیٰ نے یہ داہنے ہاتھ والوں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین حسن و جمال، سیرت و کردار میں ان کو بے مثال بنائے گا۔ اگر دنیا میں جھانک دے تو دنیا مہک جائے، دنیا میں روشنی ہو جائے، خوبصورتی کی وجہ سے ہڈیوں کے اندر کا گودا اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر آئے گا۔ جنت میں اللہ رب العالمین ہر جنتی کا نکاح 2 عورتوں سے کرائے گا، جس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین، جو قرآن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر آدمی کو جو جنت کے اندر داخل ہوگا 2 گروپ کے اندر، پہلے گروپ والوں کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور دوسرا گروپ آسمان میں خوبصورت چمکدار ستاروں کے مانند ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ ان میں سے ہر آدمی کو اللہ رب العالمین بنات آدم کی دو بیویاں عطا فرمائے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بنات آدم ہیں، یعنی آدم کی اولاد ہیں، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین حور عین کتنا عطا کرائے گا اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں 70 جوڑے پہنے ہوئی ہوں گی، تب بھی ان کی خوبصورتی کا اندازہ کریں کہ ان کے چمڑے کی خوبصورتی، ان کے ہڈیوں کے اندر موجود گودے کی خوبصورتی ان 70 کپڑوں کے باہر بھی نظر آئے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہ جنت کے حور عین، جنت کے عورتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، یہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ورنہ اگر قرآن کی ہر آیتوں کو پڑھ کر اس کا صرف ترجمہ پیش کیا جائے تو کافی وقت لگے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے اہل جنت کے لیے خادموں کا بھی اہتمام فرمایا ہے،
جس طریقے سے دنیا کے اندر جو آدمی نعمتوں میں ہوتا ہے اس کے پاس بہت سارے نوکر و چاکر ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین جنتیوں کے انعام اور ان کے اکرام اور ان کی عزت میں اللہ رب العالمین جنتی لڑکوں کو تیار کرے گا نوکر و چاکر کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ وہ لڑکے موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، وہ بہت ہی خوبصورت ہوں گے، ان کی عمریں کبھی بڑھیں گی نہیں، وہ اپنے ایک ہی عمر پر باقی رہیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنتیوں کے اوپر، جنتیوں کے پاس جو شراب کا پیالہ، ساغر اور مینا کا پیالہ لے کر چھوٹے چھوٹے بچے بکھرے ہوئے موتی کی طرح دوڑ رہے ہوں گے، یہ بہت ہی نشیط ہوں گے، بہت ہی چاق و چوبند ہوں گے، اپنے جنتی مہمانوں کی خدمت میں ہمیشہ محو رہیں گے، مست رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو تیار کر کے رکھا ہے، یہ موتیوں کی طرح۔ جس طریقے سے کوئی آدمی موتی کو اپنے درج کے اندر چھپا کے رکھے، اس طریقے سے یہ خوبصورت ہوں گے، ان کے کپڑے صاف ستھرے ہوں گے، ان کے چہرے حساس و بساس ہوں گے، یہ ہمیشہ موتیوں کی طرح جنتیوں کی خدمت میں ان کے چارپائیوں کے سامنے، ان کے مسندوں کے سامنے، ان کے بیٹھک کے سامنے دوڑ رہے ہوں گے اور ان کے سامنے پیالہ پیش کر رہے ہوں گے۔ یہ کیفیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، اور ایسے ایسے جام پیش کریں گے جس سے کسی انسان کا نہ سر چکرائے گا اور نہ ہی عقل میں فطور پڑے گا، نہ مدہوشی طاری ہوگی، نہ زبان ہی اس کی خراب ہوگی کہ بے ہوشی کے عالم میں زبان برباد کرے، گالی گلوچ بکے۔ ایسی نوبت اللہ رب العالمین جنتیوں کے سامنے نہیں پیش کرے گا۔ تو یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائے گا، جو دنیا جنت کی ان تمام نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی رضا ہوگی، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا، اے اہل جنت، تو کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر بیدیک، اے اللہ ہم تیری اطاعت میں، تیرے جناب میں حاضر ہیں اور ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ فرما کیا چاہتا ہے؟ فیقول هل رضیتم، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے بندو کیا تم راضی اور خوش ہو گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے بندے وما لنا لا نرضى، اے اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ تو نے ہمارے چہرے جو کالے ہو گئے تھے اس کو خوبصورت بنا دیا، ہمیں تو نے جنت عطا فرما دی، جنت کی گوناگوں مختلف قسم کی نعمتوں سے ہمیں نواز دیا، کھانے میں موجود ہیں، پھل فروٹس موجود ہیں، جنت میں نوکر موجود ہیں، جنت میں بیویاں موجود ہیں، جنت میں مسند اور ٹیک لگانے والے مسہریاں موجود ہیں، چارپائیاں موجود ہیں، ہم جب چاہیں جس طریقے سے چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں، اے اللہ ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اور فرماتا ہے بندے کہیں گے اللہ تو نے مخلوقات میں ہمیں سب سے زیادہ عطا فرما دیا ہے، اب ہمیں کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رب العالمین فرمائے گا الا اعطیکم افضل من ذلک، اے میرے بندو بتاؤ کیا میں تمہیں اس سے بھی اچھا اور عظیم نعمت نہ عطا فرما دوں؟ بندے کہیں گے کیونکہ ساری نعمتوں کو دیکھ رکھی ہے، چکھ رکھا ہے، کہیں گے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا فیقول احل علیکم رضوانی، میں تمہارے اوپر اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے کر دیتا ہوں، ولا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں اب تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہوگی۔ دنیا کے اندر ایک بادشاہ کے پاس وزیر ہی کیوں نہ ہو، اس کا قریبی اور چہیتا انسان ہی کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی اس سے ناراض ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے سارے جنت کے بندوں سے کہے گا کہ میں نے ساری نعمتیں دی ہیں، اس کے اوپر اس پر مزید میں ایک عظیم نعمت دوں گا کہ اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ دنیا کے اندر تم نے نافرمانی کر دی، توبہ کیا تو خوش ہو جاتا تھا، لیکن نافرمانی کی صورت میں تم سے ناراض ہوتا تھا، کبھی تم ہماری لعنتوں کے اور پھٹکار کے مستحق بنتے تھے، لیکن یاد رکھو اب دنیا میں تم نے جو محنتیں کی، جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنایا، اب میں تمہارے اوپر ناراض کبھی نہیں ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ تم پر خوشی کا اظہار فرماؤں گا۔ یہ جنت کی عظیم نعمت ہوگی۔ اسی طریقے سے جنت کی ایک عظیم نعمت ہوگی جو دنیا کے اندر کسی انسان کو نہیں مل سکتی ہے، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا ہی انسان کیوں نہ ہو۔ وہ نعمت ہے سکون اور اطمینان کی نعمت،
ٹینشن فری۔ دنیا کے اندر انسان کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، اسے ٹینشن ہر وقت سوار رہتا ہے، کبھی اس کے اپنی بادشاہت کا، کبھی اپنے حواریوں کا، کبھی اپنے اولاد کا، کبھی اپنی بیویوں کا، کبھی اپنی صحت کا، کبھی اپنی تندرستی کا، کبھی اپنی بیماری کا، ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ ٹینشن سوار رہتا ہے۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین یہ ٹینشن دور فرما دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے اندر وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جنت کے اندر انہیں کوئی غم نہ ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ وہ ٹینشن کے شکار ہوں گے، ہمیشہ حشاش بشاش چہرہ، تر و تازہ، سبز و شاداب بنا رہے گا، ہمیشہ خوشی کے مارے ان کے چہرے تر و تازہ بنے رہیں گے، کبھی کبھی پسمردہ ان کا چہرہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نعمت جنت کے اندر بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اور ان ساری نعمتوں پر آپ کو جنت کے اندر ہر قسم کے پھل ملیں گے، ہر قسم کے کھانے ملیں گے، ہر قسم کی بیویاں ملیں گی، ہر قسم کے پانی اور چشمے آپ کو ملیں گے، ہر قسم کے دودھ کے، پانی کے، شراب کے، شہد کے نہریں آپ کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ایک عظیم نعمت عطا فرمائے گا۔ وہ نعمت میرے دوستو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار الہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے دیکھنے سے متعلق جو عقیدہ آج مسلمانوں کے اندر ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، نہ آخرت ہی میں دیکھیں گے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ذرے میں موجود ہے، کتا کو دیکھو اللہ نظر آئے گا، بلی دیکھو اللہ نظر آئے گا، یہ سارے عقیدے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی آنکھوں سے اللہ کا ہم دیدار نہیں کر سکتے ہیں، جنت کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو ہم دیکھیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جنت میں قیامت کے دن اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل تضارون فی القمر لیلۃ البدر، کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں آپ کو کوئی پریشانی اور دقت محسوس ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، بادل صاف ہو، آسمان صاف ہو، 14ویں کا رات بالکل چمک رہا ہوتا ہے، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ چشمے والا ہو یا آنکھ کی روشنی اس کی کم ہو ہی کیوں نہ ہو گئی ہو، اس کو دیکھ سکتا ہے۔ آگے فرمایا هل تضارون فی الشمس لیس دونہا سحاب، کہ اگر دن میں آسمان میں بدلی نہ ہو تو تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، اللہ کو تم ایسے ہی دیکھو گے جس طریقے سے 14ویں رات میں چاند دیکھتے ہو، دن کے اجالے میں بغیر کسی بدلی کے سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں جب جنتی داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین فرمائے گا تریدون شیئا، اے میرے بندو تمہیں اور کچھ چیز چاہیے، کسی چیز کی خواہش اور ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کے جنتی کہیں گے اے اللہ کیا تو نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا، ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، جہنم سے ہمیں نہیں بچایا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ اتنے میں اچانک اللہ رب العالمین اپنے چہرے کا پردہ ہٹائے گا، فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین اچانک چہرہ سے پردہ ہٹے گا، اور اس سے عظیم نعمت جنتیوں کو، اس سے زیادہ محبوب، اس سے زیادہ عزیز، اس سے زیادہ خوشکن کوئی نعمت جنتیوں کو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کیا ہوگا۔ اپنے رب کا چہرہ جب دیکھ لیں گے اس دیدار الہی سے زیادہ کوئی نعمت اچھی نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العالمین بندوں کو جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جنتیوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو جنت ملے گی اور اس سے بڑھ کر زیادہ، یعنی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کتنے چہرے جنت کے اندر ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کو دیکھ کر ان کا چہرہ حشاش بشاش ہو جائے گا، کھل اٹھے گا پھول کی طرح، اور کتنے چہرے ایسے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے اللہ کے دیدار کا، جب انہیں دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا۔ تو
تو اللہ رب العالمین کا دیدار الہی یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین اہل جنت کو ہر قسم کا کھانا عطا فرمائے گا۔ ایک یہودی صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب زمین اور آسمان کو ادل بدل کیا جائے گا اس وقت ساری مخلوقات کہاں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اس وقت پل صراط سے پہلے ایک اندھیرے میں ساری مخلوقات کھڑی ہوگی۔ پل صراط سے پہلے ایک اندھیرا ہوگا، اس میں ساری مخلوقات کو اللہ رب العالمین اکٹھا کر دے گا، جنتی کو، جہنمی کو، سب کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سوال کیا، یہودی نے، عالم آدمی ہے، توریت کا پڑھا ہوا آدمی ہے، علم رکھتا ہے آسمانی کتابوں کا، کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پل کو سب سے پہلے پار کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پار کرنے والے فقراء مہاجرین ہوں گے، جو مکہ سے غریب لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، وہ سب سے پہلے پار کرنے والے ہوں گے۔ پھر آگے سوال کیا کہ جنت کے اندر جب داخل ہو جائیں گے جنتی تو اللہ رب العالمین سب سے پہلا تحفہ انہیں کیا پیش کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے انہیں جنت کے اندر مچھلی کے جگر کا گوشت عطا فرمائے گا، یعنی مچھلی کی کلیجی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا آگے کیا دے گا؟ کہا جنت کے اندر چرنے والا جو بیل ہوگا اس کا گوشت دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ پھر سوال کیا کہ پینے کے لیے اللہ رب العالمین اپنی ان بندوں کو کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سلسبیل چشمے کا پانی انہیں عطا فرمائے گا۔ یہ کہتا ہے یہودی عالم، آپ نے سچ کہا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو جنت کے اندر جنتیوں کو کھانا ملے گا، سب سے پہلے کھانا مچھلی کی کلیجی، دوسرے نمبر پر جنتی بیل کا گوشت، اور اس کے بعد جو من چاہے گا اللہ رب العالمین پرندوں کا گوشت عطا فرمائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو دل چاہے گا جس پرندے کا، جس چڑیے کا گوشت آپ کو نصیب ہوگا جنت کے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا جائے گا، اس کے اندر ایسی ایسی چڑیاں اڑ رہی ہوں گی جو اونٹوں کے مانند ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جو حدیث بیان کرتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ پرندے اتنے مزے میں ہیں تو ان کا کیا اندازہ کریں گے آپ؟ اتنے بڑی بڑی چڑیاں اتنے مزے میں ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے عمر، ان چڑیوں کو کھانے والے اور زیادہ نعمت میں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، یعنی ان چڑیوں کا گوشت جو میرے حوض کوثر میں اڑ رہی ہیں اور اس کے اندر کھیل کھلاڑی کر رہی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین جنتیوں کو عطا فرمائے گا کھانے کے لیے۔ تو جنت کے عام چڑیوں کو اللہ رب العالمین بطور غذا اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، اور حوض کوثر جو سارے حوض سے بہتر، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کے پیالے سونے اور چاندی کے ہوں گے، آسمان کے تاروں کے برابر ہوں گے، اس کی لمبائی اور چوڑائی 1000 کلومیٹر کے برابر ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے چڑیے کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا جس کا پانی اتنا عظیم ہو، اتنا میٹھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی آدمیوں کو جو دل چاہے گا، گوشت کھانا چاہیں گوشت ملے گا، مچھلی کھانا چاہیں مچھلی ملے گی، جو چیز چاہیں گے کھانے کے لیے اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائے گا۔ پانی کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر 4 قسم کی نہریں بنائی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے جو جنت میں نہروں کا وعدہ کیا ہے، وہ پانی کی نہریں ہوں گی جو پانی خراب ہونے والا نہیں ہوگا، شراب کی نہریں ہوں گی جس کے اندر بدمزگی نہیں آئے گی، اور وہ نہریں صاف و شفاف شہد کی ہوں گی جو بالکل پیور ہوگا، جو مکھیوں سے نہیں نچوڑا جائے گا، اور اس کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی۔ یہ نہریں تو عام ہوں گی، اور ان نہروں سے چھوٹی نہریں جنتی جتنا چاہے گا اپنے محلوں تک کھینچ کر لے جا سکتا ہے۔ یہ بڑی بڑی نہریں ہوں گی، ان نہروں سے چھوٹی نہریں جتنا جنتی چاہیں اپنے کمروں میں، اپنے محلات میں، اپنے باغات میں کھینچ کر لے جا سکتے ہیں۔
اس کے اندر کافور کے چشمے ہوں گے، سلسبیل کے چشمے ہوں گے، رحیق کے چشمے ہوں گے۔ یہ سارے پانی اور شراب کے طور پر اللہ رب العالمین اپنے جنتی بندوں کو عطا فرمائے گا۔ جنت میں اللہ رب العالمین اپنے مقرب بندوں کو تسنیم چشمے کا پانی پلائے گا۔ جنت کے خالص اور صاف شفاف چشمے کا نام رحیق ہے، جو مہر بند ہوگا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اہل جنت کو اللہ رب العالمین ایسے شراب کو پلائے گا جس میں سونٹھ اور ادرک کی آمیزش ہوگی۔ اہل جنت میٹھے پانی خوش ذائقہ پئیں گے، جس کے بعد اور جنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر سے بھی پانی نصیب ہوگا، جس کو پینے کے بعد کبھی پیاس ایک جنتی کو نہیں لگے گی۔ اہل جنت کے لباس کیا ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں ریشم کے موٹے اور باریک ریشم کے لباس ہوں گے، سونے اور چاندی کے لباس ہوں گے، ان کے زیورات موتی اور ہیرے کے ہوں گے۔ سونے اور چاندی کے زیورات اللہ رب العالمین انہیں فرمائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنتی آدمی اگر اپنے سونے کے کنگن سمیت دنیا کو جھانک دے تو دنیا میں روشنی ایسے ہی پھیل جائے گی جس طریقے سے سورج کی روشنی کے سامنے تاروں کی روشنیاں ماد پڑ جاتی ہیں، اس طریقے سے پورا دنیا روشن ہو جائے گا۔ تو جنت کے اندر اللہ رب العالمین ہر جنتی کو زیورات پہنائے گا، اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تبلغ الحلیہ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، وضو کا جتنا پانی جہاں جہاں تک پہنچتا ہے اللہ رب العالمین وہاں تک جنتی کو زیور پہنائے گا۔ اگر آپ وضو کرتے وقت یہاں سے لے کر اپنے کندھے تک دھلتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو وہاں تک زیور پہنائے گا۔ آپ پورے چہرے کو مکمل طور سے دھلتے ہیں، آپ کے چہروں میں اللہ رب العالمین زیورات عطا فرمائے گا۔ آپ اگر اپنے پیر کو اپنے گھٹنوں تک دھلتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے پیروں میں زیورات پہنائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہوں گی جنت کے اندر۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اتنی نعمتیں ہوں گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ جنت کا موسم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ جنت کے اندر موسم بہار ہوگا، نہ وہاں پر گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انک لا تظمؤ فیہا ولا تضحا، جنت میں آپ کو نہ پیاس لگے گی اور نہ ہی آپ کو دھوپ میں چلنا ہوگا۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنتی جنت کے اندر نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی دیکھیں گے۔ یہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر اللہ رب العالمین ایک نعمت اور عطا فرمائے گا کہ جنت کے اندر جمعہ مارکیٹ اللہ رب العالمین لگوائے گا، ہر جمعہ کو بازار لگوائے گا، اور اس بازار میں شمال کی طرف سے اتر کی طرف سے ایک ایسی ہوا چلے گی جس ہوا میں خوشبو مشک عنبر کی ہوگی، آسمان سے مشک عنبر برس رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے جتنے غبار اور دھول اڑیں گے وہ زعفران کی مہک ہوگی، اور اس ہوا سے جنتیوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ واپس جب جائیں گے، اور یہ خاص ہوگا مردوں کے لیے، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی عورتوں کو زیادہ مارکیٹ میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو جمعہ مارکیٹ بنائی ہے یہ مردوں کے لیے بنائی ہے۔ دنیا میں جس طریقے سے مرد مارکیٹ کرتے ہیں، انہیں شوق ہوتا ہے بازاروں میں گھومنے کا، اللہ رب العالمین یہ شوق بھی جنت کے اندر اپنے بندوں کو بطور نعمت ان کے شوق کو پورا فرمائے گا۔ جب وہ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو ان کی خوبصورتی بڑھ چکی ہوگی، ان کے چہرے رونق اور زیادہ ہو گئے ہوں گے، اور یہ خوبصورتی ہر جمعہ کو بڑھتے رہے گی۔ جو ان کی بیویاں کہیں گی کہ آئے میرے شوہر، تم تو جب گئے تھے یہاں سے تو تمہاری خوبصورتی کم تھی، اب اور زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو۔ اور دنیا جنت کی عورتوں کو اللہ رب العالمین اسی جنت کے اندر ہی خوبصورت کر دے گا، انہیں مارکیٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ شوہر کہیں گے کہ اے میری بیویاں، اے میری شریک حیات، تمہاری خوبصورتی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، ہم جب تم سے الوداع کر تم سے جدا ہو کر گئے تھے تو تمہاری خوبصورتی اتنی نہیں تھی۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی خوبصورتی میں دن بدن اضافہ کرتے جائے گا۔ یہ نعمت اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا کرے گا کہ خوبصورتی میں ان کے اضافہ ہوتے رہے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بطور نعمت دنیا کے اندر جو اعمال صالحہ کیے ہیں ان کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ ہم سرسری طور پر قرآن و حدیث کی نچوڑ کی شکل میں اہل جنت کی جو اوصاف، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، ان کی خوبیاں کیا ہوں گی اس کا ہم اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ ہمیشہ یہ اللہ رب العالمین کا شکر بیان کریں گے۔
جنتی جو جنت میں ہوں گے ہمیشہ اللہ کی حمد اور شکر بیان کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے سے انسان سانس لیتا ہے، سانس کی جگہ پر اللہ رب العالمین ان کے اندر الہام کرے گا حمد اور شکر کا۔ اللہ رب العالمین کی ہر وقت حمد اور شکر بیان کریں گے۔ فرشتے ان کو داخلے کے وقت سلام کرنے کے لیے آئیں گے، ان کو سلامی عرض کرنے کے لیے کہ تم نے دنیا میں بڑی مشقتیں برداشت کی، آج تمہارا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے بطور اعمال کے تمہارے بدلے اللہ رب العالمین نے تم کو عطا کیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ان کو سلام فرمائے گا، سلام قول من رب رحیم۔ اللہ تعالیٰ یا تو خود سلام کرے گا یا سلام اللہ کا بھجوایا جائے گا۔ سب سے پہلے گروہ کا چہرہ جو جنت میں داخل ہوگا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، دوسرے گروپ کا خوبصورت چمکدار ستاروں کی طرح چمک رہا ہوگا، ہر وقت ان کے چہرے تر و تازہ، خوش و خرم، حشاش و بشاش ہوں گے۔ اہل جنت ہمیشہ صحت مند ہوں گے، کبھی بیماری ان کے سامنے بھٹک کر بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہیں گے، بڑھاپا کی نوبت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت کا خطرہ ان کے سر پر سوار نہ ہوگا، کبھی پریشان اور رنجیدہ اور کبیدہ خاطر نہ ہوں گے، انہیں کبھی پیشاب اور پاخانے کی حاجت نہیں ہوگی۔ یہ نعمتیں انسان سن کر کہ ہمیشہ گوشت کھائیں گے، ہمیشہ پھل کھائیں گے، ہمیشہ کھانا کھائیں گے، تو ان کی حاجت کیسے پوری ہوگی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک جنتی کو 100 آدمی کے برابر کھانے کی، پینے کی اور شہوت کی طاقت عطا فرمائے گا۔ کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر 100 آدمی کھاتا ہے، اللہ رب العالمین 100 آدمی کی قوت کھانے پینے اور بیوی سے ملنے کی طاقت ایک جنتی مرد کو دے گا، اور کھانے پینے کی طاقت عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین جنت کے اندر 100 آدمیوں کی طرح عطا فرمائے گا، اور وہاں پر کھائیں گے جتنا چاہیں کھائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کو جب قضائے حاجت کی ضرورت ہوگی، ایک ڈکار آئے گا جس کے اندر مشک عنبر کی خوشبو ہوگی، پسینہ نکلے گا اور انسان کا پیٹ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ کھانے سے پہلے تھا، بالکل پلین ہو جائے گا اور خالی پیٹ ہو جائے گا۔ انہیں کبھی اللہ رب العالمین نیند ان کو کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ نیند یہ موت کا بھائی ہے، اور دنیا جنت کے اندر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنتی کا قد 60 فٹ ہوگا، یہ جنتی مرد اور جنتی عورتیں سب 60 فٹ کی ہوں گی، 7 فٹ۔ ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ نہیں ہوں گے، صرف سر پر بال ہوگا، کیونکہ سر پر بال یہ خوبصورتی کی علامت ہے، اور پورے جسم میں کہیں پر بھی اللہ رب العالمین بال نہیں اگائے گا۔ ان کی عمریں 30 اور 33 سال کی ہوں گی۔ جن چیزوں کی خواہش کریں گے جنتی، فوراً اللہ رب العالمین حاضر فرما دے گا۔ ایک دن میں جنتی مرد 100 عورتوں کے پاس سوئے گا، چکر لگائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین جنتیوں کی صفت اور ان کی خوبی بیان فرمایا ہے۔ یہ مختصر انداز میں جنتیوں کے اوصاف، جنتیوں کی نعمتیں تھیں، جو بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جنتیں کس کو دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں کے بشارتیں دی ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں 10 مبشرین کا ذکر کیا ہے، بعض روایتوں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام ذکر کیا ہے، خدیجہ کا نام ذکر کیا ہے، حفصہ کا نام ذکر کیا ہے، بعض صحابہ کا نام ذکر کیا ہے کہ یہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اعمال کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمارا ایمان اور عقیدہ درست ہو، کیونکہ عقیدہ اگر ہمارا صحیح سالم نہیں ہے تو کتنے بھی اعمال اچھے ہوں ہم جنت کا منہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو عقیدہ درست رکھنے کے بعد ہمارے اعمال اچھے ہوں۔ نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا، جس طریقے سے حدیث میں ہے کہ عصر اور فجر کی حفاظت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ جو آدمی 12 رکعت روزانہ اہتمام کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ صلہ رحمی کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ وہ ہماری مائیں اور بہنیں جو اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، جو روزہ و نماز کی پابندی کرتی ہیں، جو اپنے آبرو اور عزت کا خیال کرتی ہیں، وہ جنت میں جائیں گی۔ وہ عورتیں جنت میں جائیں گی جو اپنے شوہروں کا خیال کرتی ہیں، ان کی فرمانبردار ہوتی ہیں، ان کی عزت کی حفاظت اور ان کے ناموس کی حفاظت کرتی ہیں، وہ عورتیں جنت میں جائیں گی۔ وہ انسان جنت میں جائیں گے جو حج کرتے ہیں، جو عمرہ کرتے ہیں، جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جو سلام کو عام کرتے ہیں، جو غریبوں کا خیال کرتے ہیں، جو اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، جو پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کے وفات پر صبر کرتے ہیں، جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، جو آدمی اپنے بچوں
کی تربیت، اسلامی تربیت کر کے نیک اور صالح آدمی سے 2 بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے جنت میں جائیں گے، بدعتوں کو مٹانے والے، توحید کا پرچار کرنے والے، اللہ کے اسلام کو لوگوں تک پہنچانے والے، یہ سارے اعمال دنیا کے اندر جتنے اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، ان سارے اعمال کو اگر کوئی انسان کرتا ہے اللہ کے رضا کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو جو اعمال آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں ان سارے اعمال کا کرنے والا انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اگر اس کا ایمان صحیح سلامت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی دخل الجنہ، جس نے اپنے دل کی گہرائی سے اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو نبی کی بات نہیں مانتے، نبی کی سنتوں پر ہمیشہ اس کا استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں، وہ جنت کا چہرہ تک نہیں دیکھ پائیں گے، جس کی مہک تک نہیں پائیں گے، جس کی مہک 40 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے اس کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ لہذا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جن کے بدلے میں تو نے اپنے بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ الہ العالمین تو جو نعمتیں جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں، الہ العالمین ان نعمتوں کا تو ہمیں حقدار بنا۔ مولا کریم ہمیں اپنے توحید پر کاربند رکھ، ہم جب تک دنیا میں رہیں اسی توحید پر زندہ رہیں۔ الہ العالمین ہمیں ان سارے اعمال کو کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق دے جن کے بدلے میں تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ الہ العالمین رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، ہمیں اللہ رب العالمین تو مہین مبارک مہینہ عطا فرما، ہم اس کے اندر تیری عبادت کر سکیں جس کے اندر تو جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ الہ العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ، اپنا متقی، فرما بردار، ابرار، نیکوکار بندہ بنا کے رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ میرے بھائیو دوستو، اس سے پہلے کے درس میں ایک ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر نقاب پہن لیتی ہے عمرہ کی حالت میں، احرام کی حالت میں، تو اس کے اوپر کفارہ کیا ہوگا؟ کیونکہ مجھے اس وقت شک تھا، اس لیے میں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ دین کے اندر کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے اسے اختیار ہے 3 چیز میں، یا تو وہ غریب و مسکین جو مکہ کے ہیں ایک بکرا دم کی صورت میں دے، یا وہ 6 مسکین کو کھانا کھلائے، یا 3 دن کا روزہ رکھے۔ یہ کفارہ ہے، تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتی ہے، اسے اختیار ہے۔ اور یہ بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے 2 نونہال چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے اللہ کے وسلم کی تعریف میں نعت یا کچھ نظم سے پیش کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سوالوں کا جواب سننے کے بعد تشریف رکھیں اور ان نعتوں کو سماعت فرمائیں۔ یہ کسی نے سوال کیا یوسف اسماعیل یوم آخرہ، اچھا یہ جی ہاں، یہ جو بھائی نے آپ نے بتایا، اس دن میں نے ذکر کیا تھا کہ طوبہ بھی جنت کا ایک نام ہے۔ جنت کے ایک درخت کا نام طوبہ ہے جس سے جنتیوں کا کپڑا تیار کیا جائے گا۔ مجھ سے بتانے میں غلطی ہوئی تھی، طوبہ جنت کے ناموں میں سے نام نہیں ہے، بلکہ یہ جنت کا ایک درخت ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں عزیزم یوسف اسماعیل سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنی نظم پیش کریں۔ یوسف اسماعیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am going to sing an English nazam on the last day. The last day will come, it's judgment day. The last day will come to stand before Allah. The last day will come,
it's judgment day. The last day will come to stand before Allah. Mankind be aware, or is the last day. Mankind be aware, or is the last day. The last day will come, it's judgment day. The last day will come to stand before Allah. The last day will come, it's judgment day. The last day will come to stand before Allah. If you do a good deed, or if you do a bad deed, if you do a good deed, or if you do a bad deed, it's recorded in your book for judgment day. It's recorded in your book for judgment day. The last day will come, it's judgment day. The last day will come to stand before Allah. The last day will come, it's judgment day. The last day will come to stand before Allah. No one can help, no one will care. No one can help, no one will care. Allah so hard and yet so fair. Allah so hard and yet so fair. The last day will come, it's judgment day. The last day will come to stand before Allah. Mankind be aware, or is the last day. Mankind be aware, or is the last day. The last day will come, it's judgment day. The last day will come to stand before Allah. If you do a good deed, or if you do a bad deed, if you do a good deed, or if you do a bad deed, it's recorded in your book for judgment day. It's recorded in your book for judgment day. The last day will come, it's judgment day. The last day will come to stand before Allah. No one can help, no one will care. No one can help, no one will care. Allah so hard and yet so fair. Allah so hard and yet so fair. The last day will come, it's judgment day. The last day will come to stand before Allah. Mankind be aware, or is the last day. Mankind be aware, or is the last day. Or is the last day. Assalamu alaikum. اس کے بعد میں یونس اسماعیل کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنی نظم پیش کریں. کا موضوع ہے اللہ کی کتاب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm going to sing a nazam on books of Allah. Alhamdulillah, Subhanallah, we thank you Allah, we praise you Allah, for the books you have sent, Allah, Allah. Alhamdulillah, Subhanallah, we thank you Allah, we praise you Allah, for the books you have sent, Allah, Allah. The Torah, the Zabur, the Injil, and the Quran, these are the books revealed by Allah through the prophets on earth. We're guided by them how to live in peace, how to live in peace. Alhamdulillah, Subhanallah, we thank you Allah, we praise you Allah, for the books you have sent, Allah, Allah. Alhamdulillah, Subhanallah, we thank you Allah, we praise you Allah, for the books you have sent, Allah, Allah. The Torah of Musa
to Bani Israel, the Zabur of Daud. To Bani Israel, the Injil of Isa. To Bani Israel, and the Quran revealed to Muhammad sallallahu alayhi wasallam, to the whole wide world. Alhamdulillah, Subhanallah, we thank you Allah, we praise you Allah, for the books you have sent, Allah, Allah. Alhamdulillah, Subhanallah, we thank you Allah, we praise you Allah, for the books you have sent, Allah, Allah. The Torah, the Zabur, the Injil, and the Quran, these are the books revealed by Allah through the prophets on earth, were guided by them how to live in peace, how to live in peace. Alhamdulillah, Subhanallah, we thank you Allah, we praise you Allah, for the books you have sent, Allah, Allah. Alhamdulillah, Subhanallah, we thank you Allah, we praise you Allah, for the books you have sent, Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. معزز سامعین کرام، قابل صد احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے والے بندے، اللہ کے فرمودات پر عمل کرنے والے، اللہ کے احکام کو بجا لانے والے، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے مومنوں کے اندر جنت کے اندر جو جزا اور بدلہ رکھا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے تفاوت اور فرق بنا کے رکھا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ جس کو جتنا دینا چاہے اتنا دے. اس پر اللہ رب العالمین سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین لوگوں سے سوال کر سکتا ہے لیکن اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایسے درجات بنائے ہیں اپنے بندوں کے لیے جو دنیا کے اندر محنتیں کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی بجاوری کرتے ہیں، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر اونچے اونچے مقامات بنا رکھے ہیں. جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 58 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کافروں کا، مشرکوں کا جو اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے بتایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور یہ اللہ کا منہج اور اللہ کا طریقہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ جہاں جہاں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈراتا ہے وہیں پر فوراً مومنوں کا تذکرہ کر کے ان کے اندر شوق پیدا کر دیتا ہے. ایسا نہیں کہ ہمیشہ خوف کا پہلو ایک مسلمان کے دل میں غالب رہے، ایسا اللہ رب العالمین کا منہج نہیں. جہاں بھی کافروں کا تذکرہ ہے، ان کے جزا کا بدلہ ہے، تذکرہ ہے، ان کے عذاب کا تذکرہ ہے، سزاؤں کا تذکرہ ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو
متقیوں کو جو جزا اور جو بدلہ دے گا، جو نعمتیں عطا کرے گا، اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ تو اس آیت سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کافروں کو جو بدلہ دیا جائے گا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح، ایمان کے بعد عمل صالح کیا، ہم یقیناً ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بلند مقام بنائیں گے، ان کو ہم بلند درجات سے ہمکنار کریں گے اور ایسے بالا خانے میں جگہ دیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس کے نیچے چشمے جاری ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کام کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ کی جانب سے یہ نیک اعمال کرنے والوں کا اللہ رب العالمین نے بدلہ کیا ہی اچھا تیار کر کے رکھا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 20 میں لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ تجری من تحتہا الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے مجرموں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں ان کے اوپر اللہ رب العالمین ان کو لباس آگ کا دے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، ان کو اللہ رب العالمین طرح طرح کے عذاب سے دوچار کرے گا، اللہ کی گرفت سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنے رب کا خوف، اپنے رب کا تقوی اپنے سینے میں جلا کے رکھا، اپنے رب کا خوف اور ڈر، اللہ رب العالمین کے پکڑ کا خوف، اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ کے جہنم کا ڈر دل میں بسا کے رکھا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کے لیے بالا خانے ہیں، بلند مقامات ہیں، جن کے اوپر بھی بنے ہوئے بالا خانے ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو تقوی دنیا میں اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بسا کے رکھتے ہیں، ایسے مسلمانوں کو، ایسے متقیوں کو، ایسے محسنین کو، ایسے مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر بلند اور اونچے اونچے مقامات عطا کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ قرآن کی آیتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں مختلف صحابہ سے حدیثیں مروی ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے 100 درجے بنا کے رکھے ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر اتنے درجے بنا کے رکھے ہیں جتنا قرآن کی آیتیں ہیں۔ استدلال کرتے ہیں علماء کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن حافظ قرآن کو، جس نے دنیا کے اندر قرآن کے احکام پر عمل کیا ہے، قرآن کو اپنا اخلاق بنایا ہے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، قرآن کی طرح اپنی زندگی بسر کی ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا تھا کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں کان خلقہ القرآن۔ تو جس حافظ قرآن نے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت ایسے حفاظ ہیں جنہوں نے الفاظ کو تو یاد کر لیا ہے لیکن اس کے معانی پر انہوں نے غور نہیں کیا، اس کے احکامات پر اور اس کے اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر نہیں اتارا، ایسے لوگوں کو یہ منصب اور یہ اعلیٰ مقامات قیامت کے دن نہیں مل سکتے ہیں، کیونکہ عمل ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین حافظ قرآن کو، جو حافظ اور عامل قرآن کے اخلاق پر عمل کرنے والا تھا، کہے گا اقرا ورتقِ فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے جو قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے اجزاء کو یاد کیا تھا، قرآن کے الفاظ کو اپنے سینے میں بسایا تھا، اس کے ذریعے سے اپنے روح کو غذا پہنچاتا تھا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے میرے بندے قرآن کی تلاوت کرتے جا اور اپنی منزل کو اوپر طے کرتے جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہیں تیری آخری منزل ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے اللہ رب العالمین نے درجات جنت کے اندر بنائے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین نے جو سیڑھیاں ہیں جنت کے اندر، اس کا قرآن کے آیتوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر سیڑھی بنا کے رکھی ہے۔ لہذا بہرحال اللہ رب العالمین نے اس سے یہ پتہ چلا کہ جنت کے اندر بہت سارے درجات بنائے ہیں۔ مسند ترمذی کی روایت ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ،
جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے 100 درجے بنائے ہیں۔ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، اور ہر 2 درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو گیپ ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے درمیان جو فاصلہ اور گیپ ہے اتنا دوری بنا کے رکھی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والفردوس اعلیھا، اور ان درجات میں فردوس جسے ہم جنت الفردوس کے نام سے جانتے ہیں، یہ سب سے اعلیٰ منزل ہے، سب سے اوپری منزل ہے۔ وَمِنْهَا تَتَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی سے جنت کی 4 نہریں جاری ہوتی ہیں، اسی فردوس سے جنت کی 4 نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ، اور اسی جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب بھی اللہ رب العالمین سے جنت کا مطالبہ کرنا ہو تو آپ اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس کا مطالبہ کیجئے۔ یہ تعلیم دی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے 100 درجے بنائے ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہدین کے لیے اللہ رب العالمین نے 100 درجہ بنایا ہے، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے کلام کو، اللہ کے اسلام کی خاطر اپنی جان گنوا دیتے ہیں، اپنی مال قربان کر دیتے ہیں، اپنے نفس کا جہاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے 100 درجے بنائے ہیں۔ اور اسی جنت میں اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ حدیث میں آپ نے سنا، ترمذی کی حدیث میں عبادہ بن صامت حدیث کے راوی ہیں کہ جنت الفردوس سے جنت کی 4 نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کنارے، آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر یہ جو تفاوت اور یہ فرق رکھا ہے دنیا میں مسلمانوں کے اعمال کے اعتبار سے اور اللہ رب العالمین کے فضل اور احسان کے اعتبار سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف، کہ جنتی اپنے سے اوپر والوں کو، جو جنت کے اونچے محلات میں، اونچے درجات میں قیام پذیر ہوں گے، ان کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے جیسا کہ دور آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر کوئی ستارہ چمک رہا ہو۔ یعنی اتنا فاصلہ ہوگا کہ جس طریقے سے ہم کہیں مشرق سے یا مغرب سے کوئی آسمان میں، دور دراز آسمان میں ستارہ دیکھیں، چھوٹا سا ٹمٹما رہا ہو، چمک رہا ہو اور صاف نظر آ رہا ہو، تو جنت والے جو نیچے حصے میں ہیں وہ اہل جنت جو اوپر ہیں ان کو ایسے ہی دیکھیں گے۔ چاہے مشرق میں ہے ستارہ، آپ مشرق سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ مغرب میں ہیں تب بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی دیکھنے میں دشواری اور پریشانی آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی اتنا ظاہر اور اتنا واضح اور کلیئر ان کو دکھائے گا کہ جس طریقے سے آسمان میں ستارہ چمک رہا ہو، آپ دور دراز علاقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایسے ہی جنتی اپنے اونچے والے جنتیوں کو دیکھیں گے اور اس کے اندر کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو لگتا ہے کہ یہ انبیاء کے منازل ہوں گے جو اتنا اونچے ہوں گے، دوسرے تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے، ان کی رسائی نہیں ہو پائے گی۔ صحابہ نے یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اے میرے صحابہ، بلا سن لو، ایسا مسئلہ نہیں ہے، والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری جان ہے، اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے اونچے اونچے محلات، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں جس کو نیچے درجات والے ستارے کے مانند چمکتا ہوا دیکھیں گے، یہ ہر اس مومن کے لیے ہوگا، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، ہر اس مومن کا جس نے اللہ پر ایمان اور جناب رسولوں پاک کی تصدیق کی، ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی، یہ سارے لوگوں کے مکانات اللہ رب العالمین ان کو دے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، جنت اللہ رب العالمین نے اتنا اونچا اور اتنے درجات بنائے ہیں، اس کا سب سے اونچا حصہ جنت الفردوس ہے، اور اس سے بھی اونچا، جنت الفردوس سے بھی اونچا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جسے وسیلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وسیلہ
یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، اور یہ خاص کر کے رکھا ہے اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، کہ جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جو کلمات مؤذن ادا کر رہا ہے آپ بھی اپنی زبان سے دہرائیے۔ اور بعض روایت میں، دوسری روایت میں ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پڑھے، جس کو حوقلہ کہا جاتا ہے، تو اگر آپ کو لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنائی دے تو ایسی صورت میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے۔ تو یہ دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ مؤذن کی اذان پر ہمیں کلمات کو دہرانا چاہیے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچنے کے وقت ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایسا مؤذن کہے تو تم بھی دہراؤ، ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود بھیجو، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، درود ابراہیمی، اللہ رب العالمین اسے اپنے 10 رحمتوں کا حقدار بنا دیتا ہے۔ آپ کو 10 رحمت اللہ رب العالمین ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے حقدار بنا دے گا۔ ثُمَّ صَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ، پھر میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلہ مانگو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ جنت کا مطالبہ کیجئے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نبی کے وسیلے سے، نبی کے مقام اور مرتبے کے وسیلے سے ہمیں جنت میں دے دے۔ صحابہ نے پوچھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسیلے کی تفسیر بھی فرما دی کہ وسیلہ ہے کیا؟ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ جنت میں ایک مقام ہے، جنت میں ایک اونچی جگہ ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، یہ کسی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی بندے ہیں ان میں صرف ایک بندے کے لیے یہ جائز ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اونچی جگہ جسے ہم وسیلہ کہتے ہیں، یہ اس دنیا کے اندر صرف ایک بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے بنا کے رکھا ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے۔ یہ تواضع ہے، یہ خاکساری ہمارے نبی کا، فخر نہیں کر رہے ہیں کہ میں ہی اس کا حقدار ہوں، بلکہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے مکمل اور قوی امید ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جس کے لیے اللہ رب العالمین نے وسیلہ بلند مقام بنا کے رکھا ہے۔ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، جس نے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے اس وسیلے کا مطالبہ کیا، سوال کیا، حلت لہ شفاعہ، اس کے لیے شفاعت قیامت کے دن حلال ہو جائے گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروانا چاہتے ہیں، شفاعت کروانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں مؤذن کی طرح جو کلمات مؤذن پڑھ رہا ہے اسے دہرائیے، نبی پر درود بھیجیے، اور پھر یہ وسیلہ جو دعا اذان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس کو پڑھیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جائز قرار دے دے گا۔ آپ دنیا میں کتنا بھی دعویٰ کریں، چیلنج کریں اور لوگوں میں ڈھڈورا پیٹیں کہ ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں، میلاد منا لیتے ہیں، نبی کے عرس کا میلہ ٹھیلا لگا لیتے ہیں، نبی کے روضے پر جا کر اور روزانہ غلط قسم بدعات اور خرافات ایجاد کر لیتے ہیں، اس کے بدلے میں یہ اگر ہم تصور رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے پاک حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں گے، یہ ناممکن، مستحیل، امپاسبل ہے۔ اس لیے سفارش اگر کروانا چاہتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ مؤذن کی طرح کلمات ادا کریں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کے لیے اللہ تعالیٰ سے اونچے مقامات کا مطالبہ کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے جائز اور حلال کر دے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اذا صلیتم علی فصلوا اللہ علی الوسیلہ، کہ جب تم مجھ پر درود بھیجو تو ایسی صورت میں اس کے بعد مجھ سے، میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلہ کا مطالبہ کرو۔ قالوا یا رسول اللہ وما الوسیلہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ کیا، کس چڑیے کا نام ہے، یہ کس جگہ کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلیٰ درجہ فی الجنہ، جنت میں سب سے اونچی جگہ ہے، فردوس سے بھی اوپری جگہ
جنت ہے جس کا نام وسیلہ ہے، اور دوسرے الفاظ میں اس کو بعض روایت میں مقام محمود کا بھی نام آتا ہے۔ لا ینالھا الا رجل واحد، اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان میں صرف ایک آدمی اس کا حقدار بنے گا۔ لا ینالھا الا رجل واحد وارجو ان اکون انا ہو، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کو اللہ رب العالمین یہ مقام اور یہ عزت اور مقام محمود وسیلہ مقام عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، یہ بات غور سے سنیں کہ یہ جو تفاوت اور یہ درجات کے اندر ڈفرینس اللہ رب العالمین مومنوں کے اندر دے گا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بادشاہ یا کوئی گاؤں کا مالک آپ کے لیے اگر کوئی گفٹ تقسیم کر رہا ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا نیچا اونچا کر دیا تو آپ اپنے سے اوپر والے کو فوراً اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس کے تعلق سے حسد اور بغض و عناد، اختلاف اپنے دل میں بٹھا لیں گے۔ لیکن یاد رکھیں جنت کا معاملہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ ابن عطیہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر جو اللہ رب العالمین مومنوں کو جگہ دے گا، اور اتنی جگہ دے گا کہ ہر آدمی یہی تصور کرے گا کہ میں ہی سب سے ہائی کوالٹی میں ہوں اور میں ہی سب سے زیادہ نوازش سے نوازا گیا ہوں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ نے سنی ہوگی، دو مرتبہ میں نے درس میں بیان کیا ہے کہ سب سے ادنا آدمی جس کو اللہ رب العالمین جنت میں جگہ دے گا دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ، اور وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین تو نے تو مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یہ تصور اور یہ خیال اس کے ذہن میں اللہ رب العالمین بٹھا دے گا۔ تو ابن عطیہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ رب العالمین جنتیوں کو قناعت پسند بنا دے گا، جو بھی جگہ اس کو ملے گی اسی سے وہ راضی اور خوش ہوگا، اور اپنے بھائیوں کے تعلق سے اس کے دل میں حسد، بغض، کینہ، کپٹ بالکل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ حجر آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جنت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ہم جنتیوں کے سینے سے جو شیطان کا حصہ ہے، جو بغض و عناد کا حصہ ہے، جو کینہ و کپٹ کا حصہ ہے، ہم اس کو نکال کر باہر پھینک دیں گے، اور وہ آپس میں بھائی ہو جائیں گے، کسی سے بغض و عناد نہیں رکھیں گے۔ علی سرر متقابلین، اور مسحریوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جنتی جتنے ہوں گے سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، ان اول زمرۃ تدخل الجنہ، کہ پہلا گروپ جو جنت میں جائے گا وہ 14ویں رات کی طرح سے ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، جو بعد میں آئیں گے ان کا آسمان میں چمکدار روشن ستارے کی مانند ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اختلاف بینہم، ان کے اندر اختلاف نہیں ہوگا، رنجش نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے تعلق سے بغض اور حسد نہیں ہوگا۔ قلوبہم قلب واحد، ان کے دل آپس میں ایک دل کے مانند ہوں گے۔ جس طریقے سے دنیا میں ایک دل ہو، کوئی آدمی اپنے سے حسد نہیں کرتا ہے، اس طریقے سے اللہ رب العالمین ایک دل کے مانند سارے لوگوں کے دل کو بنا دے گا۔ تو یہ معاملہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین بنائے گا کہ وہاں پر کسی کو کسی سے حسد نہیں ہوگا، کتنا بھی اونچا مقام اللہ رب العالمین جنتیوں کو دے دے ان میں کسی کے تعلق سے حسد نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو دل اس دنیا کے اندر حسد سے، بغض سے، عناد سے پاک ہوتے ہیں، یہی انسان اور یہی اخلاق والے جنت میں جگہ پائیں گے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث آپ یاد کریں جن کے بارے میں کہ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک برابر مستقل جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی اس گیٹ سے ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے۔ صحابہ کی نگاہیں فوراً دروازے پر لگ جاتی ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کون خوش نصیب آدمی ہے جس کے بارے میں زبان رسالت سے جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں چپل لیے ہوئے ہیں، وضو کے پانی اس کے داڑھی مبارک سے ٹپک رہے ہیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن وہی جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ جسے جنتی آدمی کو دیکھنا ہے ابھی دیکھ لے، جنت کا آدمی اس مسجد کے اندر داخل ہوگا۔ پھر دیکھا وہی کیفیت
داڑھی مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے وضو کی وجہ سے، بائیں ہاتھ میں چپل لیے ہوئے ہیں۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بشارت دی۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ خوش نصیب آدمی کون سا عمل کر رہا ہے؟ صحابہ کے اندر یہ تڑپ، یہ شوق، یہ لگن، یہ جذبہ تھا کہ جنت کس طریقے سے مل جائے، کون سے عمل سے ہمیں جنت حاصل ہو جائے۔ صحابہ ہمیشہ ایسے سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتلا دو جس سے ہم جنت سے دور ہو جائیں، جنت کے قریب ہو جائیں، جہنم سے دور ہو جائیں، جنت سے قریب ہو جائیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسخے بتاتے ہیں اپنے صحابہ کو۔ تو یہ صحابی جب دیکھتے ہیں کہ جنت کی بشارت صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک لگاتار دے رہے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ نہ زبان رسالت سے وما ينطق عن الهوى، اور یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کا پیغام ہے، قرآن کا اعلان ہے، وما ينطق عن الهوى۔ نبی تو اپنی منمانی بات نہیں کرتے ہیں، اللہ کی وہی ہوتی ہے، نبی کی زبان ہوتی ہے۔ صحابی رسول عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تیسرے دن جب میں نے سنا تو میں اس آدمی کے پیچھے چل پڑا اور کہا کہ اے میرے چچا، مجھے میرے گھر میں میرے باپ سے میری کچھ ناچاکی ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، آپ کے ساتھ مہمان بننا چاہتا ہوں۔ صحابہ تھے، نبی کی تربیت میں ان کی تربیت ہوئی تھی، نبی کی زبان سے، نبی کے اخلاق کو انہوں نے اپنایا تھا کہ اے مسلمانوں اپنے بھائیوں کو اپنے دل میں جگہ دو۔ صحابی نے جب سنا کہ یہ آدمی میرا مہمان بننا چاہتا ہے، کہا کہ آئیے، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ آپ آئیے، رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابی رسول عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا، صحابی رسول کے گھر 3 دن تک قیام کیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جس کی وجہ سے انہیں جنت کی بشارت ملے، یعنی کوئی ایسا نرالا اور کوئی ممیز عمل، انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے بنا پر انہیں جنت کی بشارت 3 دن تک ملتی رہے۔ صحابی رسول عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں تیسرے دن میں نے سوال کیا کہ اے میرے چچا، اے صحابی رسول، اے اللہ کے بندے، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے دیکھا نہ تم تہجد کی نماز ادا کرتے ہو، نہ ہی کوئی ایسا عمل کرتے ہو جس کے بنا پر تم جنت کے نہ مستحق یا جنت کی بشارت نبی کی زبان سے سنو۔ میں نے زبان رسالت سے 3 دن تک مستقل برابر آپ کے بارے میں جنت کی بشارت سنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم نے دیکھا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ میں سونے سے پہلے اپنے سینے کو پاک کر لیتا ہوں بغض سے، عناد سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، دشمنی سے، عداوت سے، کسی کے اوپر تکبر کرنے سے میں اپنے سینے کو پاک کر لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اے اللہ، جس بندے نے بھی میری برائی کی ہو، میری غیبت کی ہو، میری چغلی کی ہو، میرے خلاف کوئی زبان درازی کی ہو، اللہ میں اس کو پاک کرتا ہوں، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ یہ اخلاق لے کر میں سوتا ہوں، ہو سکتا ہے اسی کے بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہو۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہمارے دل پاک ہوں تو دنیا کے اندر ہی اللہ رب العالمین جنت کی بشارت جس طریقے سے صحابی رسول کو دیا، اس اخلاق کو اپنانے کی وجہ سے ہم بھی جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جب یہ معاملہ ہے تو جنت کے اندر جو اللہ رب العالمین بلند مقامات اپنے بندوں کو دے گا، اس بلند مقامات کو دیکھ کر ادنا جنتی جو نیچے قسم کے درجات میں ہوں گے، وہ اپنے بھائیوں سے حسد اور بغض اور عناد نہیں رکھیں گے، ان کے دل میں اختلاف نہیں ہوگا، ان کے دل میں کڑھن نہیں ہوگی، وہ کسی کو نیچا نہیں تصور کریں گے۔ یہ کیفیت اللہ رب العالمین جنت میں جانے والے مسلمانوں کا اللہ رب العالمین کر دے گا۔ اللہ رب العالمین جنت کے اندر اپنے جنتیوں کو ایک عظیم نعمت سے نوازے گا جو انسان کی دنیا میں خواہش ہوتی ہے۔ ہر آدمی دنیا کے اندر چاہتا ہے کہ میں اگر اس کے پاس دولت ہو، ثروت ہو، تجارت ہو، بزنس ہو، تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ ہو، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ ہو، اپنے والدین کے ساتھ ہو، اپنے پڑوسیوں اور گاؤں والوں کے ساتھ ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جنت کے اندر یہ خواہش اپنے بندوں کا پوری کر دے گا، یہ خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے اندر جب جنتی داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین ایک نوازش کرے گا کہ جو آدمی جنت میں گیا ہے اس کی اولاد کو بھی اللہ رب العالمین اگر ایمان والی اولاد ہے، نیکوکار اولاد ہے، جنتی کام دنیا کے اندر کیا ہے لیکن درجات میں اپنے ماں باپ سے کم تھا، یعنی ایسا عمل نہیں کیا، مثال کے طور پر اس کے والدین تہجد گزارتے ہوئے تہجد نہیں پڑھتا تھا، اس کے اولاد، اس کے ماں باپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے، ایام 20، 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے، یہ بندہ صرف فرائض پر اکتفا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈ کرنے کے لیے، ان کے دل کو سکون اور قرار بخشنے کے لیے اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو ان سے ملا دے گا، اور کہتا ہے وما التناہم من عملہم من شیء، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو کم نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب الدنیا کے اندر کہ بھائی آپ کو 100 ریال ملا ہے، آپ کے ماں باپ کو 200 ملے ہیں تو ایسا کریں آپ کو 150 دے دیتے ہیں اور آپ کے ماں باپ کو 150 دے دیتے ہیں، یہ معاملہ اللہ کا نہیں ہوگا۔ کہتا ہے وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان کے اعمال کو کم نہیں کریں گے، ناقص نہیں کریں گے، بلکہ ان کی اولاد کو اٹھا کر ان سے ملا دیں گے۔ اس حدیث کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اولاد ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں، کیونکہ جو شادی شدہ ہیں جن کی اولاد ہیں ان کا معاملہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ویسا ہی کرے گا، تو جو اولاد شادی شدہ نہیں ہیں اللہ رب العالمین ان کو ان سے ملا دے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی یہ آیت بالکل عام ہے، چاہے شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، سارے لوگ اس میں داخل ہو سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے ماں باپ کو، ان کی اولاد کو، ان کے پوتوں کو، ان کے نواسوں کو، ان کے اولاد کو اللہ رب العالمین ایک ساتھ ملا دے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِتَقِرَّ بِهِمْ عَيْنُهُمْ، تاکہ ان کے ذریعے سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اللہ رب العالمین ان کو ان سے ملا دے گا۔ اور ہر جنتی کو اپنے درجے کے اعتبار سے جو ان کا مقام اور جو مرتبہ اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا اس کے اعتبار سے ہر جنتی کو اللہ رب العالمین 2 باغ عطا فرمائے گا۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سونے کے باغات عطا کرے گا، اس کے اندر ہر چیز سونے کی ہوگی، اس کے اندر سونے کے پیالے اور برتن ہوں گے، اس کے اندر گاؤ، تکیے، مسہری، چارپائیاں، تختے، کرسیاں، مسندیں، ٹیک لگانے کی چیزیں ساری جنت کی ہوں گی، یہاں تک کہ جو کنگھی جنتی اپنے بال میں کنگھی کریں گے، چاہے وہ جنتی مرد ہوں یا عورتیں، اللہ رب العالمین کنگھی کا عطا کرے گا۔ گویا کہ ہر چیز اللہ رب العالمین جنت کے ان دونوں باغوں میں جنتی کے لیے ہر چیز سونے ہی کا عطا کر دے گا۔ اور بعض جنتیوں کو اللہ رب العالمین چاندی کے 2 باغ عطا فرمائے گا، جس کے اندر ہر چیز چاندی ہی کی ہوگی، اس کے برتن چاندی کے ہوں گے، اس کی نہر کی مٹیاں چاندی کی ہوں گی، اس کے کنگھیاں، اس کے زیورات سب چاندی کے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب الیمین ہوں گے، عام نیک لوگ ہوں گے، اور جو لوگ مقربین ہیں، جو لوگ اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین سونے کا عطا کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو مقرب اور خاص اللہ کے بندے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جنت کے 2 باغات سونے کے عطا کریں گے جنت میں، اور جو عام لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے گا لیکن وہ زیادہ نیکی میں آگے نہیں بڑھے تھے، ان کو اللہ رب العالمین چاندی کے 2 باغات عطا فرمائے گا جس میں ساری چیزیں جنت کے اندر ہوں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین ہر جنتی کو ترقی دے گا۔ جنت کے اندر اللہ رب العالمین آپ کی تنزلی نہیں ہوگی، آپ کو نیچا نہیں ہوگا، جس طرح دنیا کے اندر معاملہ ہے کہ کمپنی میں اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو اونچا بڑھا کر آپ کی ترقی ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے کام صحیح سے نہیں کیا تو آپ کو نیچا، پوسٹ آپ کا نیچا ہو جاتا ہے۔ جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد یہ تصور نہیں رہ جائے گا، یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر درجات بلند ہوتے رہیں گے، نیچے آنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے اسباب بتائے ہیں کہ جنت کے اندر جنتیوں کے مقام اور درجات کیسے بلند ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں جس کے بارے میں ابو
ابو عامر جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اتنا اونچا اٹھایا کہ آپ کے بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگی، اور آپ نے دعا کیا اللہم اجعلہ یوم القیامہ فوق کثیر من خلقہ، اے اللہ اس بندے کو قیامت کے دن تو اپنے بہت سارے مخلوقات پر فوقیت دے۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درجات کی بلندی کی دعا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے، اور یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور دوسری روایت جو مسلم میں موجود ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی خبر سنی تو دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، آنکھوں کو بند کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب موت ہوتی ہے تو آنکھیں پیچھا کرتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے، ورفع درجتہ فی المہدیین، اور اے اللہ تو ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ درجات جنت کے اندر بلند ہوں گے، کس وجہ سے؟ مسلمانوں کی دعا کی وجہ سے۔ اور دعا کرنا یہ ثابت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابی سے، جیسا کہ میں نے روایت پیش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کے لیے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیا، تو عام مسلمان بھی اپنے والدین کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے درجات کی بلندی کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، دوسرا وسیلہ کہ والدین کے لیے اولاد دعا کرے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، یعنی اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجتہ، آدمی کا درجہ بلند ہوگا جنت کے اندر، تو وہ کہے گا ان ھذا، ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے کہ میرے درجہ کو بلند کر دیا گیا؟ فیقال باستغفار لولدک لک، تمہاری اولاد کی مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجات کو بلند کر دیا۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر ہم نے اپنے اولاد کی تربیت اسلامی تربیت کی ہے، ہم نے انہیں اسلامی تعلیمات دی ہے، ان کا اخلاق ہم نے قرآن کی طرح بنایا ہے، ان کی تربیت میں ہم نے اپنے رات دن کو ایک کیا ہے، ان کو اچھی طریقے سے پڑھایا لکھایا ہے، ان کی تربیت اچھی کی ہے، ان کی تعلیم اسلامی ہم نے کی ہے، تو یاد رکھیں آپ کو یہ خوشخبری سننی چاہیے کہ قیامت کے دن آپ کے درجات آپ کی اولاد کی دعاؤں سے بلند ہوں گے، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین مومنین کے درجات کو ان کے اولاد یا ان کے آبا و اجداد کے ساتھ ملا دے گا۔ اگر ماں باپ کا درجہ اولاد سے نیچے ہے تو ان کو اللہ رب العالمین بلند کر کے ان کو ملا دے گا ان سے، اور اگر اولاد کا درجہ ماں باپ سے نیچے ہے تو اولاد کو والدین سے ملا دے گا۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے جو حدیث آپ نے قرآن کی وہ آیت سنی کہ اللہ رب العالمین والدین کے ساتھ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کے ساتھ ملا دے گا، ان کے درجات کو بلند فرما کر کے۔ اور حدیث میں اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر ہے جو حکماً مرفوع ہے، یعنی یہ ایسا قول ہے یا ایسا اثر ہے جو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سن کر بیان کیا ہوگا۔ ان اللہ یرفع ذریۃ المؤمن الی درجتہ، مومن کی اولاد کو اللہ رب العالمین مومن کے درجے تک بلند کر دے گا۔ وَإِن كَانَ دُونَهُ فِي الْعَمَلِ وَإِن كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ، اگرچہ وہ دنیا میں عمل کے میدان میں پیچھے تھے، عمل کے میدان میں اگرچہ پیچھے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دے گا۔ لِتَقِرَّ بِهِمْ عَيْنُهُ، تاکہ مومن کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے۔ اور یہ اثر صحیح ہے، اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الصحیحہ میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی فضیلت، یہ اللہ رب العالمین کی فوقیت ہے کہ بندے کو اللہ رب العالمین کس طریقے سے فضیلت دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات، دنیا کے اندر جب ہم نے دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے، ایک دوسرے کو درجات میں بلند کر کے رکھا ہے، کوئی مالک ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی کفیل ہے، کوئی مکفول ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی مالک ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی خزانے کا مالک ہے، کوئی کٹورا لے کر در در کی ٹھوکریں پھر رہا ہے۔ جب یہ دنیا کے اندر یہ تفاوت اور یہ فاصلہ اور یہ درجات اللہ رب العالمین نے بنا کر کے رکھا ہے، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ درجات، تو درجات
اللہ رب العالمین نے آخرت کو درجوں میں اور زیادہ بڑھا کر رکھا ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے جنت کا معاملہ۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العالمین درجات پر فائز فرمائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین جنت کے اندر مختلف درجات بنا کر کے رکھے ہیں، اور اپنے مومن بندوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العالمین درجات عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان درجات کے نیچے چشموں کو جاری کر کے رکھا ہے، نہروں کو جاری کر کے رکھا ہے۔ مسلمانوں کو، جنتیوں کو، متقیوں کو، نیکوکار بندوں کو اللہ رب العالمین بطور انعام عطا فرمائے گا۔ جنت کے اندر مختلف قسم کے اللہ رب العالمین چشمے عطا فرمائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ مختلف قسم کے باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ اور قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین 3 قسم کے چشموں کو جنت میں بنا کے رکھا ہے، سلسبیل کا، کافور کا اور تسنیم کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انسان میں فرماتا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، کہ نیکوکار لوگ جنت کے اندر ایسے ساغر کو اپنے ہونٹوں سے لگائیں گے، پیالہ نوش فرمائیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہوگی، اور کافور ایک چشمہ ہوگا جس سے مسلمان پئیں گے، بندے اللہ کے نوش فرمائیں گے، اور اس چشمے سے مختلف قسم کی نہریں اپنے جنت کے اندر کھینچ کر لائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَإِنَّ الْأَبْرَارَ يَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، سلسبیل چشمے سے اللہ رب العالمین پانی پلائے گا جس کی آمیزش ادرک اور سونٹھ کی ہوگی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی حکمت ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انسان کی ابتدائی آیت میں جو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کافور کی آمیزش والا شراب عطا فرمائے گا، اور کافور کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، کافور کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور بعد میں دوسری آیت میں، اخیر آیت میں فرماتا ہے کہ جنتیوں کو اللہ رب العالمین ادرک کی ملاوٹ والے شراب نوش عطا فرمائے گا، اور ادرک کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین دونوں کو ملانے کے لیے اور اچھا ماحول بنانے کے لیے ایسے چشموں کا پانی اپنے متقی پرہیزگار بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اور اسی کے اندر مختوم، جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شراب کا نام ہے جس میں متقیوں کو جس شراب سے اللہ رب العالمین پلائے گا، اس کے اندر پینے سے نہ ان کا دماغ خراب ہوگا، نہ ان کا موڈ خراب ہوگا، نہ منہ سے بدبو آئے گی، نہ اول فول بکیں گے، نہ ہی ان کی دماغی حالت خراب ہوگی۔ ایسے چشمے سے اللہ رب العالمین انہیں شراب پلائے گا، اور مومنوں کو اللہ رب العالمین لذت کا ان کو اللہ رب العالمین جنت کے میں ماحول عطا فرمائے گا۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے اندر مختلف قسم کی نہریں جنتیوں کو دے گا، اور 4 نہریں جو مین ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں فرمایا ہے مثل الجنت التی اعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا فاکہہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کی مثال جو متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے، وعدہ کیا ہے، اس کے اندر پانی کی نہریں ہوں گی، اور ایسا پانی جو پانی خراب نہ ہو، اور ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ٹیسٹ خراب نہ ہو، ذائقہ برباد نہ ہو، اور ایسے شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذت محسوس ہوگی، جس کے اندر دماغ خراب نہیں ہوگا، اور ایسے شہد کی نہریں ہوں گی جو صاف اور شفاف ہوں گی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت کی نہریں آج بھی حقیقت میں موجود ہیں، اور جنت کی نہریں جاری اور ساری ہیں، رواں دواں ہیں، کیونکہ جو پانی ٹھہرا ہوا رہتا ہے اس کے اندر خرابی کا امکان ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو صفات ان نہروں کی بتائی ہے، دنیا کے اندر جو صفات ان اشیاء کو، ان چیزوں کو لائق ہوتی ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے بری کر دیا ہے کہ یہ نہریں، یہ چیزیں ان سے پاک ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر پانی اگر کہیں زیادہ دن تک رکھا جائے خراب ہو جاتا ہے، دودھ اگر
اسپائر ہو جائے تو اس کا مذاق کھٹا لگنے لگتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اور شہد دنیا کے اندر اگر شراب پیا جائے تو انسان کا منہ کے اندر کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، اسے بدمزہ لگے گا، اس سے اس کا دماغ خراب ہوگا۔ اور دنیا کے اندر جو شہد ہے وہ مکھیوں سے نکالی جاتی ہیں، صاف و شفاف نہیں ہوتی ہیں۔ تو ان نہروں کو اور ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو عیوب اور خرابیاں اور نقائص ہیں پاک اور بری رکھا ہے۔ جنت کی نہریں اوپر سے نیچے جاری ہوں گی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے فردوس کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جنت کے 100 درجات ہیں یا مان لے اس سے زیادہ درجات ہیں، تو جنت کی نہریں اوپر سے نیچے جاری ہوں گی، اور ہر مومن اور ہر جنتی کے محل، اس کے بلڈنگوں، اس کے کمروں سے گزرتے ہوئے وہ نہریں گزریں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا ہو فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تو اس سے جنت الفردوس مانگیے، فَإِنَّهُ وَسَطُ الْجَنَّةِ وَعَلَاهَا وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جنت الفردوس یہ اس کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حدیث میں اوسط کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی اعلیٰ اور افضل کے ہیں، جیسا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم کو اللہ رب العالمین نے بہترین امت بنایا ہے، اعلیٰ کردار کا مالک امت بنایا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کا معنی اوسط کا معنی کہ اعلیٰ اور افضل جنت اللہ رب العالمین نے فردوس کو بنایا ہے۔ وَفَوْقُهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ وَمِنْهُ تَتَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا عرش، جس کو وہ قوی الجسم اور قوی الہیکل اور بڑے بڑے جسموں کے مالک بعد فرشتے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، وہ عرش کا چھت جنت الفردوس کا چھت ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا عرش، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عرش عظیم کہا ہے، جس کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں عرش مجید کہا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عرش کریم کہا ہے، وہ عرش جنت الفردوس کا چھت ہوگا۔ اور اس کو جنت عرش کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے والے درس میں سنا تھا کہ عرش اللہ رب العالمین کی دنیا کے اندر سب سے عظیم مخلوق ہے۔ جنت، جہنم، دنیا، آسمان، زمین، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب سے عظیم مخلوق اللہ رب العالمین کا عرش ہے، جس پہ اللہ رب العالمین مستوی ہے۔ قرآن مجید کے اندر 7 آیت ایسی ہیں جس میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جب جنت کے اندر اتنے بڑے بڑے مقام جنتیوں کو اللہ رب العالمین دے گا، اور وہ عرش جو اللہ کی ایک مخلوق ہے اس کو اتنا عظیم بنایا ہے، جس کے اٹھانے والے جو بات حدیث قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ الرحمن، مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ میں ان فرشتوں کی صفت بیان کروں، ان میں سے ایک فرشتے کی صفت جو اللہ کے عرش کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہے، اس کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان کی مسافت اور دوری 700 سال کے برابر ہے۔ کتنے سال؟ 700 سال کے برابر ہے۔ وہ عرش جنت الفردوس کا چھت ہے۔ وہ عرش وسیلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اس سے بالکل قریب ہے۔ وہ عرش جس کو اتنے عظیم مخلوق اٹھائے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان کے ناخن اور گھٹنے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 100 سال کی مسافت کے برابر دوری ہے۔ یہ عظیم مخلوق جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بڑا عظیم عرش اللہ رب العالمین نے جو جنت بنائی ہے اس کا عرش ہوگا۔
یاد کریں اللہ رب العالمین نے کتنی عظیم عظیم مخلوق بنائی ہے، اسے اللہ کی عظمت کو یاد کریں، اللہ کی جنت کو یاد کریں۔ اگر اللہ کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں آ جائے گا، آٹومیٹک اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے گا جس سے یہ بلند مقامات والے جنت ہمارے مقدر میں آ جائیں گے، ہمارے نصیب میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف نہریں بھی بنائی ہیں، اور نہریں